بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مصطفیٰ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ گزشتہ شب جو قومی اسمبلی کے اندر قوانین پاس ہوئے ہیں، خاص طور پہ اس 25 منٹ کے دورانیے کے اندر اس سپیڈ کے ساتھ جو قوانین نئے پاس کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ سب سے اہم مرحلہ تب سامنے آیا ہاتھا پائی ہوئی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے جو ہے ایم این ایز کے درمیان، اور قومی اسمبلی کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ اور یہ وہ سینٹ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور اگر ہمارے نمائندے جن کو عوام اس لیے ووٹ دیتی ہے کہ وہ ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، تو وہ نمائندے جب اسمبلی میں جا کے اپنے گریبان ایک دوسرے کے چاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ مقدس مقام قومی اسمبلی سے زیادہ، سینٹ سے زیادہ اہم جگہ کون سی ہو سکتی ہے کہ جہاں ہمارے پڑھے لکھے ترین لوگ اور خاص طور پہ جو ہماری نمائندگی کرنے والے لوگ جب وہ ایک دوسرے کا گریبان چاک کریں گے تو عام پبلک اور عام عوام کے لیے کس طرح کا پیغام جائے گا۔ 25 منٹ کے اندر جو تیز ترین قانون سازی ہوئی اس کے حوالے سے آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اسی طرح خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے اس کو بند کر دیا گیا، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ ججز کی تعداد 34 تک کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو چیف سروسز جو ہے ان کی مدت ملازمت جو ہے اس کی توسیع کر دی گئی اور وہ 5 سال کر دی گئی، اور یہ اس 25 منٹ کے اندر پاس ہونے والا سب سے اہم قانون ہے جسے کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ یہ قانون پیش کیا جو ہے خواجہ آصف صاحب نے، اور ان کے ساتھ عطا تارڑ صاحب بھی موجود تھے۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے اس سارے کے سارے سینیریو میں کہ 3 سال والی جو مدت ملازمت تھی اس کو بڑھا کے 5 سال کر دیا گیا۔ اب جو آبویسلی چیف کے نیچے جو جنرل ہوتے ہیں، آبویسلی ایک طرح سے دیکھا جائے تو جس کا حق ان 3 سالوں کے عاصم منیر صاحب والے 3 سال پورے ہونے کے بعد جس کا حق بن رہا تھا، تو آبویسلی وہ دبایا جائے گا۔ اب بنیادی طور پہ سارے کے سارے اختیارات یہی چیفز کے پاس ہوتے ہیں، جو آرمی چیف، نیوی چیف اور ایئر چیف، ان تینوں کی مدت جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دی گئی۔ اور قومی اسمبلی کا کام جو ہے وہ کثرت رائے سے اس بل کو منظور کرنا ہوتا ہے جس پر قوم کا فائدہ ہو، جس میں آئین کی بالادستی ہو، جس میں اس قوم کا مستقبل نظر آ رہا ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کے سارے اقدامات صرف اپنا بچاؤ پروگرام ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آئینی بینچ بنایا تھا، بڑی اہم خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اس 3 رکنی جو آئینی بینچ تھا جس میں جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے شامل کیا تھا۔ تو یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں ان رپورٹروں سے جو کہ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں۔ تو ان 3 جو بڑے ججز ہیں، منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان میں اختلاف ہو گیا ہے، اور وہ اختلاف بنیادی طور پہ 26ویں آئینی ترمیم پر ہے۔ یحییٰ آفریدی صاحب 26ویں آئینی ترمیم کو پہلے اطلاق کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں معاملات کو، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب کی اس بات سے منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ اتفاق نہیں کر رہے۔ تو ایک تو بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے، اور آج جو ہے آج کا دن بڑا اہم ہے کہ آج کے اجلاس میں آئینی بینچز جو ہیں ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے حوالے سے مزید کیا پروسیجر ہے۔ اب دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کی تعداد ہے اس کو مزید بڑھا دیا گیا۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان ججز کی تعداد جو ہے وہ 25 کی جائے گی، اور کل جو ہے ان ججز کی تعداد کو 34 تک پہنچا دیا گیا۔ سوال یہ ہے، ایک طرف پنجاب گورنمنٹ جو ہے پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے اسکولوں کی، اور اساتذہ اکرام کی ایک بڑی تعداد وہ آل اوور دا کنٹری جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، سراپا احتجاج اور سارے معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو ڈاکٹرز کو دھمکی دے دی گئی ہے کہ ہاسپٹل جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا۔ یعنی گورنمنٹ کے پاس لاجیکلی ایک جو بیسک دلیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں ان سرکاری اداروں کو مزید چلانے کے لیے، ہم ان کو پرائیویٹ اس لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ججز 34 تعداد سپریم کورٹ کے ججز کی ہو گئی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ 34 ججز کی مراعات، ان کے پروٹوکول، ان کی تنخواہیں، ان ساری چیزوں کے لیے گورنمنٹ کے پاس پیسہ موجود ہے۔ اور جو عوامی سہولت کے ادارے ہیں جیسے کہ سکولز ہیں، جس میں عام ایک غریب کا بچہ جو ہے وہ 20 روپے فیس دے کے پڑھ سکتا ہے، وہ 1200 فیس کیسے پے کرے گا؟ اور اسی طرح ایک جو ہے سرکاری ہسپتال جس میں عام بندے کی رسائی ہے اور عام بندہ علاج کروا سکتا ہے، جب ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا تو ایک عام بندے کی علاج کی وہ سہولت بھی ختم کر دی جائے گی۔ اور دوسری طرف 34 ججز، 2 4 6 کی بجائے 34 ججز کا مطلب کہ وہ سارے کے سارے ججز کو پروٹوکول اور تنخواہیں اتنی زیادہ ملیں گی۔ تو ایکچوئل بیسس پہ سوچنا یہ ہے کہ جو کام سرکاری سطح پہ کرنے کے تھے وہ تو عوامی فلاح کے کام تھے، بجائے اپنی حفاظت اور اپنی گورنمنٹ بچاؤ کے چکر میں یہ عوام کے ساتھ کس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔
اب جو خان صاحب کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ جو سیاسی فیصلے ہیں آئندہ مستقبل میں کون کرے گا، اس کے حوالے سے انہوں نے اہم پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس بات کی کلیئرنس کی ہے کہ آئندہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی فیصلہ، ان کی سیاسی کمیٹی ہو، آئینی کمیٹی ہو یا کسی طرح سے بھی، کبھی بھی کوئی فیصلہ اس بات کو بہانہ بنا کے نہیں کیا جائے گا کہ جی خان صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو یہ کوئی فیصلہ جو ڈیسیژن ہے یہ آئینی کمیٹی کر لے یا سیاسی کمیٹی کر لے یا جو سینئر قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ بیٹھ کے کر لے. تو خان صاحب نے اس ساری چیزوں سے منع کر دی ہے، باقاعدہ طور پہ سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ آئندہ آنے والے دور کا ہر فیصلہ خان صاحب اناؤنس کریں گے اور جس پر وہ ٹک لگائیں گے وہ چیز ہوگی، اور جس پر وہ کراس کر دیں گے وہ ساری کی ساری چیزیں رد کر دی جائیں گی. اب جو صورتحال ہے موجودہ سیاسی کہ پی ٹی آئی نے جتنی پیش رفت کی تھی، پچھلی ساری جو عدالتی صورتحال تھی وہ کوئی نہ کہیں جھکاؤ آ رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف، اور لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو منظرنامہ بدلنے والا ہے، ان کے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں. بشرا بی بی کے حوالے سے کل وہ عدالت میں پیش ہوئی ہیں تو باقاعدہ طور پہ وہ جذباتی بھی ہوئی ہیں، اور وہاں وہ ایک طرح سے شور مچایا جا رہا ہے کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ رو پڑی. تو وہ اس بات پر رو پڑی، جذباتی تھیں کہ ہمیں عدالتوں سے جو انصاف متوقع ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا، اور ہمارے وکلاء جو ہے وہ بھی ہمارا صحیح طرح سے وہ جو ہمارا مدعا ہے وہ صحیح بیان نہیں کر پا رہے. اور اسی طرح سے انہوں نے جج کے عدالت کے سامنے یہ بات بھی کلیئر کی کہ اگر آپ نے مجھے جیل بھیجنا ہے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میرا کمبل جو ہے میری گاڑی میں پڑا ہے، آپ مجھے یہاں سے چاہے بالکل فوری جیل بھیج دیں. تو اس بات پر بشرا بی بی جو ہے وہ ڈٹی ہوئی بھی ہیں اور خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح موقف دیا. اب اس کے بعد اگر بات کی جائے تو خادم حسین رضوی صاحب کا مزار جو ہے وہ بند کر دیا گیا. تو اس کے حوالے سے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ عرس آ رہا ہے 19، 20، 21 نومبر کو. تو اس کی تیاریوں کے حوالے سے انہوں نے اس مزار اقدس کو بند کیا اور باقاعدہ طور پہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کو غسل دیا گیا اور اندر کچھ کنسٹرکشن کا اور تعمیر کا کچھ کام جاری ہے، جس کی وجہ سے اس کو بند کیا گیا ہے تاکہ 19، 20 اور 21 کو ہونے والا جو عرس ہے اس پر پھر آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو، ان کو سہولیات فراہم کی جائیں اور ان آنے والے مہمانوں کا صحیح طرح سے اکرام کیا جائے. ایک روز پہلے اوکاڑا کے اندر جو الجہاد لبیک الجہاد کانفرنس تھی، اس میں سعد حسین رضوی صاحب تشریف لائے اور 1.25 گھنٹے کی ان کی تقریر تھی، اور میں نے اپنے چینل سے آن ایئر بھی کی، لائیو براڈ کاسٹ چلتی رہی. تو سعد حسین رضوی صاحب کو وہاں ان کے کچھ ساتھیوں نے یہ اشارہ کروایا کہ سعد صاحب آپ جو ہے عرس کی، بابا جی کے عرس کی اناؤنسمنٹ کر دیں. تو سعد صاحب کا جواب سننے والا تھا، فرمانے لگے میرے کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عرس کی اناؤنسمنٹ کر دیں. تو کہنے لگے کہ پروانہ جو ہے شمع جلے اور پروانہ نہ آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب عرس آئے گا تو یہ لوگ خود ہی آ جائیں گے. تو یہ بڑا واضح پیغام تھا ان تمام عاشقوں کے لیے اور ان تمام محبین کے لیے جو خادم حسین رضوی صاحب سے اور ان کے نظریے سے پیار کرتے ہیں، اور جو طریقہ لبیک کا ایک نظریہ، ایجنڈا اور ایک بیس دی خادم حسین رضوی صاحب نے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ایک سب سے الگ اور منفرد سلوگن اس پورے ملک کے اندر انہوں نے دیا. تو اس کے حوالے سے وہ تیاریاں جاری ہیں، اور یقیناً لاسٹ ایئر جو ہے وہ تو الیکشن کی تیاریاں چل رہی تھی اور اس حوالے سے کافی رش تھا اور کافی عجیب صورتحال اس حوالے سے بھی تھی کہ بہت سارے نئے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ امیدوار تھے ٹکٹس لینے کے. تو سعد حسین رضوی صاحب اس حوالے سے مصروف تھے. ابھی سعد حسین رضوی صاحب قصور، میلسی، اوکاڑا اور اسی طرح سے روز کسی نہ کسی جگہ پہ ان کا جلسہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ سمجھنی یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے جہاں پہ بھی کوئی جلسہ، کوئی تقریب یا کوئی اجلاس کرتی ہے تو وہ مکمل طور پہ مذہبی گفتگو کو ہی فروغ دیتی ہے. جیسا کہ 1.25 گھنٹہ کا خطاب اوکاڑا میں تھا سعد حسین رضوی صاحب کا، تو انہوں نے 1.25 گھنٹہ میں بات کی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. انہوں نے ایک سلوگن دیا کہ ہم صرف رسول اللہ کی بات کریں گے. اس سے بڑی بات، اس سے بڑی گڈ لک کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ایک سیاسی مذہبی جماعت کو اپنے سیاسی مسائل کو بھی ڈسکشن میں لانا چاہیے اور باقاعدہ طور پہ ان میں بھی لوگوں کو اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کر کے بتانا چاہیے کہ آپ کی پوری قوم جو ہے وہ ہر بندہ جو قوم کا ہے وہ سیاسی مذہبی شخصیت نہیں ہوتا، اور ہر بندہ جو ہے مذہبی طور پہ آپ کی صرف مذہبی باتیں سننے نہیں آتا، بلکہ باقاعدہ طور پہ وہ آپ کا ان فیوچر پلان جاننا چاہتا ہے کہ آپ سیاسی طور پہ آگے حکومت کے ایوانوں میں آنے کے لیے آپ کی پیش رفت کیا ہے، آپ کیسے اقتدار میں آئیں گے. اور مفتی منیب الرحمان صاحب والے اس کالم کی بات کی طرح کہ صرف اجلاس اور کہہ لیں دھرنوں اور ان چیزوں کو اپنے معراج نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں عملی طور پہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے. تو سعد حسین رضوی صاحب سے ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ تقریریں اور جگہ جگہ پہ جو اجلاس ہو رہے ہیں، جو جگہ جگہ پہ ان کے بڑے بڑے پاور شوز ہو رہے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں وہ اپنا سیاسی جو ہے پس منظر اس کو بھی انہیں کھول کے رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ کلیئرنس ہو سکے کہ ایک صرف مذہبی جماعت نہیں بلکہ سیاسی مذہبی جماعت ہے، اور اس نے آنے والے دور میں اپنی سیٹس بھی
ڈیفینیٹلی نہ صرف انہوں نے الیکشن لڑنا ہے بلکہ انہوں نے جیتنا بھی ہے, انہوں نے حکومت کے ایوانوں میں بھی آنا ہے, اور انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں لوگوں کی رہنمائی بھی کرنی ہے. تو یقیناً صاحب حسین رضوی صاحب جو ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ سیاسی جو ہے فکر کو بھی مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. یقیناً اپنے طور پہ وہ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں اور اپنے طور پہ بہت اچھے سے نبھا بھی رہے ہیں, لیکن جیسے جیسے وقت بدلے گا انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور یہ فکر, یہ سوچ مزید پروان چڑھے گی. امید ہے آج کی یہ خبریں, اہم خبریں اور آج کا یہ بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے السلام علیکم.